غربت کی وجہ سے محفل میلاد نہ کروا سکیں تو اب کیا کریں؟ کون بولتا ہے اس پہ کوئی پیسے خرچ کرنا ضروری ہے؟ آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو وہ اچھا نعت خوان چاہیے اور لفافے ہوں اور خوب ڈیکوریشن ہو تو بڑے بڑے پردے لگاتے ہیں سبز گنبد شریف کے. اپنے گھر میں اگر کوئی نعت خوان نہیں آتا تو میں تو یہ میرا پرانا کہ ہر سنی نعت خوان ہے. ہمارا تو بچہ بچہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. تھوڑا بولنے سیکھتا ہے تو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے. کون ہے جس کو نعت پڑھنا نہیں آتی ہوگی یار؟ خوشی الحان کو ہی نعت خوان بولتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، آواز نہیں. میں مدینہ شریف میں تھا تو ان دنوں ایک ہمارے مرحوم اسماعیل، یہ میرے پیر بھائی تھے، سیدی قطب مدینہ کے مرید تھے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا. ان کو ان کے غالباً ان کے بچوں کی امی نے بتایا تھا. ایک بوڑھی حجن تھی کوئی، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی. اور بھی عورتیں تھی تو کوئی پڑھی لکھی عورت قریب میں حاضری دے رہی ہوگی. وہ کتاب دیکھ کر خوبصورت القاب کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی. بوڑھی کا دل ٹوٹ گیا. اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ان پڑھ بڈھی ہوں، یہ ماشاء اللہ کسی پڑھی لکھی اور کسی پیارے پیارے القاب سے آپ کو سلام عرض کر رہی ہے، مجھے تو یہ کچھ آتا نہیں ہے. یوں کر کے اس نے جو بھی سلام عرض کیا اپنی لینگویج میں، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. اور رات سوئی تو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سے فرمایا کہ تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تمہارا سلام قبول نہیں کیا. اچھے الفاظ کے ہم سلام کیا قبول کرتے ہیں؟ خوبصورت آوازیں خوبصورت الفاظ ہو تبھی کیا ہم قبول کرتے ہیں. سن لو تمہارا سلام ہم نے سب سے پہلے قبول کیا. تو بارگاہ رسالت میں ٹوٹے ہوئے دل زیادہ قبول ہے، یا کہوں تو یہی قبول ہے. یہ میرا پیر کالونی کا جب مکان ہمارا تھا تو اس کی اوپننگ میں نے کسی کو بھی دعوت نہیں تھی. ہم لوگ خود ہی تھے، میری بہنیں تھی، میرے بچے تھے، ہم لوگوں نے مل کر نعت خوانی کی، کسی کو نہیں پایا، کوئی پیسہ خرچہ نہیں.